اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہی ہوں جس کا جواب شاید ہمیں خود بھی سننا مشکل لگے گا۔ کیا ہماری اولاد واقعی ہمارے پاس ہے؟ بیٹا گھر میں ہے، بیٹی گھر میں ہے، ماں باپ گھر میں ہیں، لیکن کیا دل بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں؟ ماں سامنے بیٹھی ہے مگر بیٹے کی نظریں موبائل پر ہیں۔ باپ بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہے مگر بیٹا موبائل میں مصروف ہے۔ گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہیں لیکن چاروں کی دنیا الگ الگ اسکرین کے اندر ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیا، لیکن کیا ہم نے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی ڈالی؟ میرے عزیزوں، موبائل خود برا نہیں ہے، موبائل ایک ذریعہ ہے، لیکن جب ذریعہ ہماری زندگی کا مالک بن جائے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگ صبح آنکھ کھولتے ہیں سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی موبائل ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہوئے موبائل، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے موبائل، اور کبھی کبھی افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کہتا ہے بس 5 منٹ آؤ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں سوچنا ہوگا، اگر اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے تو کیا موبائل کی اسکرین اللہ کے بلانے سے زیادہ اہم ہے؟ ہم گھنٹوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی چند آیات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کی کمی نہیں، یہ ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آج سب سے بڑا فتنہ صرف اور صرف موبائل نہیں بلکہ موبائل کے ذریعے ہمارے دلوں تک پہنچنے والی چیزیں ہیں۔ ایک اجنبی کا پیغام آتا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، پھر بات شروع ہوتی ہے، پھر روزانہ بات ہوتی ہے، پھر رات بھر چیٹنگ ہوتی ہے، پھر دوستی محبت بن جاتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچو، جو تعلق اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوا ہو، کیا وہ سکون دے سکتا ہے؟ کسی کے میٹھے الفاظ کو سچی محبت مت سمجھ لینا۔ ہر وہ شخص جو آپ کو میں تم سے محبت کرتا ہوں کہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی عزت بھی کرتا ہوں۔ حقیقی محبت وہ ہے جو آپ کو گناہ سے بچائے، حقیقی محبت وہ ہے جو آپ کی عزت کی حفاظت کرے، حقیقی محبت وہ ہے جو حرام راستے کے بجائے نکاح کے پاکیزہ راستے کی طرف لے جائے۔ میری بیٹیوں اور بہنوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی لڑکی کی تصویر دیکھ کر اپنے دل کو خراب مت کرو، کسی کے پیچھے اپنی جوانی برباد مت کرو، اور میری بیٹیوں، اپنی قدر پہچانو۔ ہر شخص جو تمہیں خوبصورت کہہ دے وہ تمہاری عزت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اپنی تصویر، اپنی باتیں اور اپنے جذبات ہر کسی کے حوالے مت کرو۔ یاد رکھو، تمہاری عزت بہت قیمتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا نے ایک اور چیز ہم سے چھین لی ہے، وہ ہے قناعت۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ نئی گاڑی خرید رہا ہے، وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، وہ گھومنے جا رہی ہے، وہ خوبصورت گھر دکھا رہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر مسکراہٹ کے پیچھے سکون نہیں ہوتا، ہر خوبصورت تصویر کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، ہر کامیابی کی ویڈیو کے پیچھے مکمل زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور کی اسکرین سے مت کرو۔ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر شکر کرو، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرو۔ میرے محترم والدین، آپ سے بھی ایک بات ہے،
صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ موبائل چھوڑ دو، اپنی اولاد کو وقت بھی دینا ہوگا۔ بچے صرف کھانا، کپڑے اور پیسے نہیں چاہتے، انہیں محبت چاہیے، انہیں توجہ چاہیے، انہیں یہ احساس چاہیے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر گھر میں بیٹا اپنی پریشانی باپ کو نہیں بتا سکے گا تو ممکن ہے وہ کسی غلط دوست کو بتائے۔ اگر بیٹے اپنے دل کی بات ماں سے نہیں کر سکے گی تو ممکن ہے وہ کسی اجنبی سے بات کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان سے بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، انہیں صرف ڈانٹیں نہیں، سمجھائیں بھی۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اب ذرا اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، جس نے تمہاری بیماری میں راتیں جاگ کر گزاری، جس باپ نے تمہاری فیس کے لیے محنت کی، جس نے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہش روک دی، آج وہی ماں کہتی ہے بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور جواب ملتا ہے امی ابھی مصروف ہوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، جواب آتا ہے ابو بعد میں۔ میرے بھائیوں، یہ بعد میں بہت خطرناک لفظ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ بعد میں آئے گا کہ یا نہیں۔ آج ماں زندہ ہے، کل شاید نہ ہو۔ آج باپ آواز دے رہا ہے، کل شاید اس کی آواز نہ آئے۔ آج تم ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، کل شاید وہ ہاتھ قبر کی مٹی کے نیچے ہو۔ پھر انسان صرف ایک لفظ کہے گا، کاش میں نے اپنی امی کی بات سن لی ہوتی، کاش میں ابو کے ساتھ بیٹھ گیا ہوتا، کاش میں نے ان کا دل نہ دکھایا ہوتا۔ لیکن میرے عزیزوں، کاش ماضی واپس نہیں لاتا۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آج ہی ان کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کا ہاتھ پکڑو اور کہو امی اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو، ابو اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ موقع دوبارہ ملے گا یا نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ کہ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کو موبائل کی اسکرین پر ضائع مت کرو، یہ جوانی دوبارہ نہیں آئے گی۔ آج طاقت ہے، کل کمزوری ہوگی، آج صحت ہے، کل بیماری آ سکتی ہے، آج وقت ہے، کل وقت ختم ہو سکتا ہے، اور موت عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ کسی کو جوانی میں لے جاتی ہے، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو صبح کا سورج نصیب ہوتا ہے شام نہیں، اور کسی کو رات نصیب ہوتی ہے صبح نہیں۔ اس لیے یہ مت سوچو ابھی میری عمر ہی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ توبہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار نہ کرو۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو آج واپس آ جاؤ، اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو آج نماز شروع کر دو، اور اگر قرآن چھوڑ دیا ہے تو آج قرآن کھولو۔ اگر غلط تعلق میں پھنس گئے ہو تو آج اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو۔ اگر والدین کا دل دکھایا ہے تو آج معافی مانگ لو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، نہ سوشل میڈیا ہوگا، نہ لائکس ہوں گے، نہ فالوورز ہوں گے، نہ چیٹنگ ہوگی، نہ دوستوں کی محفل ہوگی، صرف انسان ہوگا اور اس کا رب ہوگا۔ پھر سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنا وقت کہاں لگایا، تم نے اپنی آنکھوں کا استعمال کہاں کیا، تم نے اپنی زبان سے کیا کہا، تم نے اپنے دل میں کیا رکھا۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج میری موت آ جائے تو کیا میں اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں؟ یہ سوال اپنے دل سے پوچھو۔ میرے عزیزوں، موبائل کو مکمل چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے، اللہ سے جڑنا مقصد ہے۔ سوشل میڈیا سے دور ہونا مقصد نہیں ہے، گناہ سے دور ہونا مقصد ہے۔ دنیا چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے، دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہو لیکن دل میں اللہ ہو۔ سوشل میڈیا استعمال کرو لیکن اپنی نماز نہ چھوڑو۔ دنیا میں رہو لیکن آخرت کو نہ بھولو۔
دنیا میں رہو لیکن آخرت کو نہ بھولو، اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پہلے ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دو، انہیں قرآن سے جوڑو، انہیں نماز سے جوڑو، انہیں حیا سکھاؤ، انہیں والدین کی عزت سکھاؤ، انہیں حلال اور حرام کا فرق سمجھاؤ، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ احساس دو کہ تمہیں دنیا سے پہلے اللہ کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، آج گھر جاؤ تو صرف اپنے بچے کا موبائل مت دیکھنا، اپنے بچے کا دل دیکھنا۔ صرف یہ مت دیکھنا کہ وہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، یہ دیکھنا کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ صرف اس کی غلطی مت دیکھنا، اس کی پریشانی بھی دیکھنا۔ اسے ڈانٹنے سے پہلے اسے گلے لگانا، اسے سمجھانے سے پہلے اس کی بات سننا، اور اگر وہ بھٹک گیا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے اللہ کی طرف واپس لانا۔ اور میرے نوجوانوں، اپنے والدین کو بوجھ مت سمجھو، وہ تمہاری زندگی کی وہ نعمت ہے جس کی قدر اکثر انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آج ان کے پاس بیٹھ جاؤ، آج ان سے بات کر لو، آج ان کا دل خوش کر دو، آج ان کے لیے دعا کر دو، کیونکہ کل صرف تصویر رہ سکتی ہے، اور انسان تصویر کو دیکھ کر رو سکتا ہے مگر اسے گلے نہیں لگا سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج عہد کریں کہ ہم موبائل کو اپنا مالک نہیں بنائیں گے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم موبائل کو اپنا مالک نہیں بنائیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو صرف دنیا نہیں دیں گے، دین بھی دیں گے۔ ہم اپنے والدین کو وقت دیں گے، ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم قرآن سے تعلق جوڑیں گے، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم ناجائز تعلقات سے بچیں گے، ہم اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، اور اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں گے۔ یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری بیٹیوں کو حیا اور پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نوجوان غلط تعلقات میں پھنس گئے ہیں انہیں ان تعلقات سے نکلنے کی طاقت عطا فرما، جو نماز سے دور ہیں انہیں نماز کی محبت عطا فرما، جو قرآن سے دور ہیں انہیں قرآن سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما، ماں باپ اور اولاد کے دلوں کو جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔